لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه وأزواجه وأولياء ملته أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حمد و ثناء رب ذوالجلال اور ہدیہ درود و سلام بحضور سرور کائنات فخر موجودات شافع روز جزا محبوب رب اولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پیش کرنے کے بعد آج کی یہ عفت مآب تقریب جو آستان عظمت نشان آستانہ عالیہ حسین آباد شریف پر جمعہ شریف کے پاکیزہ دن میں مالک حقیقی کے پاکیزہ ذکر آقا پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی تعریف و توصیف اور سرکار ابد قرار کے دین متین کی تعلیم و تبلیغ کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد پذیر ہے. میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوش بختی ہے کہ کریم رب نے اپنے پیاروں کا صدقہ ایک مرتبہ پھر ہمیں اس پاکیزہ نشست میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا ہے رب العزت اپنے محبوب پاک کی عزتوں کا صدقہ آقا پاک کے دین متین کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. معزز سامعین، جو احباب لگاتار محافل جمعہ میں شرکت کا شرف حاصل کر رہے ہیں، ان کے ذہنوں میں ہمارا موضوع موجود ہے. کچھ احباب جو نئے سرے سے تشریف لاتے ہیں ان کے لیے پچھلا کچھ تعارف کروانا ضروری ہوتا ہے. اس لیے میں صرف 2 جملوں میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ جس موضوع کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری و ساری ہے اور غالباً 8 ساڑھے 8 مہینے گزر گئے، وہ موضوع یہ ہے کہ دین اسلام کی بنیاد کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے پاکیزہ لفظوں کی حقیقتیں اور ان کی حکمتیں اللہ کے قرآن نے کیا بیان فرمائی ہیں اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی. ان حکمتوں پہ بحث کرتے ہوئے بہت سے ابواب ہم نے سمجھے. اب جس باب پر ہم پہنچ چکے ہیں وہ باب یہ ہے کہ جنہیں میرا مالک کلمے کا رنگ عطا کر دیتا ہے، صحیح معنوں میں اپنی محبت عطا کر دیتا ہے،
جنہیں خدا کا پیار نصیب ہو جاتا ہے ان کی پھر کچھ نشانیاں ہیں جو قرآن نے بھی بیان کی ہیں، حضور کی زبان نے بھی بیان کی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ہم غالباً 5ویں نشانی پر گفتگو کر رہے ہیں کہ جنہیں رب اپنا پیار عطا کرتا ہے، جنہیں لا الہ الا اللہ کی رنگت نصیب ہو جاتی ہے، ان کی 5ویں نشانی یہ ہے کہ پھر وہ پسند بھی وہ کرتے ہیں جو خدا کی پسند ہوتی ہے، اور ناپسند بھی اسے ہی کرتے ہیں جو خدا کو ناپسند ہوتا ہے۔ یعنی وہ اللہ کے پیار کو مد نظر رکھتے ہیں، اپنی سوچ اور اپنے افکار کو مد نظر نہیں رکھتے۔ ان پر حکومت اپنے جذبات کی نہیں رہتی، ان پر حکومت پھر رب کی ذات کی حکومت ہوتی ہے۔ جذبے دو ہی بڑے ہیں، ایک ہوتا ہے محبت کا جذبہ، ایک ہوتا ہے نفرت کا جذبہ۔ باقی جتنے جذبے ہیں وہ انہی جذبوں کے نیچے آتے ہیں۔ یا بندہ کسی شے سے محبت کر رہا ہوتا ہے یا بندہ کسی شے سے نفرت کر رہا ہوتا ہے، دو ہی بڑے جذبے ہیں۔ تو یہ جو 5ویں نشانی ہے نا کلمے کی رنگت والی، وہ نشانی یہ ہے کہ پھر بندہ محبت بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا اور نفرت بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتا۔ جو صحیح معنوں میں کلمہ نصیب جسے ہو جاتا ہے، الا اللہ کا مفہوم اور عمل جسے نصیب ہو جاتا ہے، پھر وہ محبت بھی خدا کی مرضی سے کرتا ہے اور نفرت بھی خدا کے بتائے ہوئے۔ اس بات پر چلتے چلتے ہم نے قرآن مجید کی کافی آیات میں سے وہ لوگ اور وہ صفتیں سمجھیں جن کو اللہ کریم ناپسند کرتا ہے، جن کو اللہ کریم ناپسند فرماتا ہے، وہ صفتیں بھی سمجھی ہم نے اور وہ لوگ بھی سمجھے۔ اور ہم نے یہ دیکھا کہ اللہ کریم نہ تکبر کو پسند کرتا ہے نہ تکبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا من کان خوانا اسیما۔ اب یہ بہت سی صفات پر میرے خیال میں 5-6 جمعے ہم اس پر بات کر چکے ہیں، ساری تو نہیں گنواؤں گا، لیکن یہ قرآن کی روشنی میں ہم نے سمجھ لیا کہ یہ صفتیں ہیں جنہیں خدا ناپسند کرتا ہے، اور یہ بندے ہیں جن میں یہ صفتیں ہوں تو خدا ناپسند کرتا ہے۔ تو اب جو صحیح معنوں میں کلمہ پڑا ہوا ہے نا، اس پر لازمی ہو گیا ہے کہ وہ نہ ان صفتوں کو پسند کرے گا نہ ان بندوں کو پسند کرے گا۔ یعنی نہ وہ تکبر سے رشتہ جوڑے گا نہ وہ متکبر سے رشتہ جوڑے گا، نہ وہ فخر سے رشتہ جوڑے گا نہ وہ فخر کرنے والے سے رشتہ جوڑے گا۔ اور پچھلے جمعے جب میں حاضر ہوا تو میں نے پورا جمعہ اس جملے پر لگایا کہ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ نہ فساد کو پسند کرتا ہے نہ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو جب اللہ نہ فساد کو پسند کرتا ہے نہ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے تو پھر بندہ مومن پر بھی یہ لازم ہو گیا کہ مومن وہی ہے، کلمہ گو حقیقی وہی ہے جو نہ فساد کو پسند کرتا ہے نہ فساد کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ فساد کی وجہ ہوتی ہیں حسد ہونا، فساد کی وجہ ہوتی ہے گلہ کرنا۔ تو جو صحیح معنوں میں کلمے کے رنگ والا ہے نہ پھر وہ حسد کرتا ہے نہ پھر وہ کسی مسلمان کا گلہ کرتا ہے۔ یہ وہ حقیقتیں ہیں جن پر ہم بات کر چکے۔ آج میں اس خوبصورت باب کا دوسرا حصہ شروع کرنا چاہتا ہوں۔ ناپسند قرآن سے ہم نے دیکھ لی، وہ صفتیں ہم نے موٹی موٹی سمجھ لی، ساری تو نہیں بیان ہو سکتی، موٹی موٹی صفتیں ہم نے دیکھ لی قرآن سے کہ وہ کون کون سی صفتیں ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ جنہیں ناپسند کرتا ہے۔ تو ہمارا پھر یہ بات اور یہ راستہ واضح ہو گیا
کہ اگر ہم نے خود کو کلمہ گو سمجھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی رنگت والا سمجھنا ہے، تو پھر جن جن صفتوں کو اللہ پسند نہیں کرتا ہم نے ان صفتوں سے رشتہ توڑ لینا ہے، اور جن جن باتوں کو اللہ پسند کرتا ہے ہم نے ان باتوں سے رشتہ جوڑ لینا ہے۔ تو پہلے میں نے عرض کی کہ کون کون سی صفتیں اللہ کو پسند نہیں ہیں، اب یہ بات ذہن نشین ہونی چاہیے کہ ان صفتوں سے ہمارا تعلق بھی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں تکبر کی طرف نہیں جانا چاہیے، فخر کی طرف نہیں جانا چاہیے، ناز کی طرف نہیں جانا چاہیے، فساد کی طرف نہیں جانا چاہیے، ارے ہمیں گلے کی طرف نہیں جانا چاہیے، حسد کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ آئیے آج دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں، دوسرے باب کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون کون سی صفتیں ہیں، وہ کون کون سے کام ہیں جنہیں میرا مالک پسند فرماتا ہے، جنہیں میرا مالک محبت کا پانچواں اصول ہم عرض کر رہے ہیں کہ محبت کا پانچواں اصول یہ ہے کہ جسے محبوب پیار کرے اس سے رشتہ جوڑنا ہے، اور جسے محبوب پسند نہ کرے اس سے رشتہ توڑنا ہے۔ تو کلمہ اس بات کا اعلان ہے کہ ہمارا سب سے بڑا محبوب اللہ ہے، تو پھر یہ کرنا پڑے گا کہ جس سے خدا نہ پسند کرے اس سے ہم نے رشتہ توڑ لینا ہے، اور جسے خدا پسند کرے اس سے رشتہ ہم نے جوڑ لینا۔ آئیے قرآن مجید سے اس بات کی تلاش کرتے ہیں کہ وہ کون سی صفتیں ہیں اور وہ کون سے بندے ہیں کہ جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، تاکہ ہم بھی کلمے والے دعوے میں سچے ہو جائیں اور ہم بھی انہی صفتوں سے پیار کریں، انہی صفتوں سے تعلق رکھیں، انہی بندوں سے تعلق رکھیں، انہی صفتوں سے تعلق رکھیں جنہیں میرا مالک پسندیدگی کی سند اور تاج عطا فرما رہا ہے۔ پہلی آیہ مبارکہ اس حوالے سے میں پڑھوں گا، اس آیہ مبارکہ میں 3 صفتوں کا ذکر ہے اور آگے اللہ کے اعلان کا ذکر ہے۔ اللہ فرما رہا ہے جو مجھے پسند ہے نا ان کی نشانیاں یہ ہیں۔ یا اللہ کیا فرما، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ کہانی نہیں ہے، سٹوری نہیں ہے، قرآن ہے، اور قرآن یہ خوبصورت راز ہمیں عطا کر رہا ہے۔ اللہ کی پسند پوچھتے ہیں، یا اللہ تجھے کیا پسند ہے؟ بنائے تو سارے تو نے، چنگے بھی ماڑے بھی، مخلوق برا بھی اللہ کی مخلوق ہے، گندا بھی اللہ کی مخلوق ہے، ظالم بھی مخلوق تو اسی کی ہے، بنایا تو اسی نے، تخلیق تو اسی کی ہے، کیونکہ علی کل شیء قدیر، اور ساری کائنات کا خالق و مالک تو وہی ہے۔ حتیٰ کہ جو برائی کا سمبل ہے شیطان، جو برائی کی علامت ہے، مخلوق تو وہ بھی خالق کی ہے، بنایا تو وہ بھی اللہ نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، یا اللہ بنایا سب کو تو نے ہے، اب کرم کر ہمیں بتا، بنایا تو ہے لیکن تجھے پسند کون ہے، تو پیار کن سے کرتا ہے، وہ کون سی صفتیں ہیں جو بندے میں آ جائیں تو بندہ پھر بندہ نہیں رہتا، عبدہ بن جاتا ہے، وہ صرف پھر بندہ نہیں رہتا، تیرا بندہ بن جاتا ہے۔ جس طرح وہ جناب بی بی رابعہ بصریہ نے کہا تھا نا کہ میں 1000 دفعہ بھی کہوں میں اس کی بندی ہوں تو کیا فائدہ، بات تو تب بنے جب وہ کہہ دے کہ یہ میری بندیوں میں شامل ہے۔ تو یا اللہ وہ کون سی صفتیں ہیں، وہ کون سی علامتیں ہیں جن کی وجہ سے بندہ صرف بندہ نہیں رہتا، تیرا بندہ بن جاتا ہے۔ بھئی آپ بھی بندے تو اللہ کے ہی ہیں، میں بھی بندہ اللہ کا ہی ہوں، لیکن ہم گولڑا شریف کیوں جاتے ہیں جی، بغداد شریف کیوں جاتے ہیں جی، اجمیر شریف کیوں جاتے ہیں؟ پوچھو کیا یار، خدا کی قسم دکانوں کے لیے کوئی نہیں بغداد کا سفر کرتا، دکانیں یہاں بھی مل جاتی ہیں۔ اجمیر بندہ دکانوں کے لیے نہیں جاتا، نجف بندہ دکانوں کے لیے نہیں جاتا، سیر کے لیے نہیں جاتا، کیوں جاتے ہیں جی؟ وہاں ایک اللہ کے بندے کا ڈیرا ہے۔ تو کیا ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ بالکل ہیں، ہمیں بھی اللہ نے تخلیق کیا ہے۔ تو یہ سارے بھاگ کے ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ جو بندے ہیں نا، انہیں جہان کہتا ہے کہ یہ بندے ہیں، اور وہ جو ادھر لیٹا ہوا ہے اسے رحمان کہتا ہے کہ یہ میرا بندہ ہے۔
تو اب سوال اسی بات پر ہو رہا ہے، یا اللہ وہ جو تیرا بندہ ہے جنہیں تو اپنا بنا لیتا ہے، ان کی صفتیں کیا ہیں، ان کی نشانیاں کیا ہیں، ان کی علامتیں کیا ہیں جو تجھے پسند ہیں، جو صفتیں تجھے اچھی لگتی ہیں، بتا وہ کیا صفتیں ہیں، تاکہ ہم ان صفتوں سے بھی رشتہ جوڑ لیں اور جن میں وہ صفتیں ہوں ان بندوں سے بھی رشتہ جوڑ لیں۔ تو پہلی صفت جو اللہ نے اپنے پیاروں کی بیان فرمائی، یحب، کوئی کہانی نہیں، سیدھا سیدھا ترجمہ، یہ یحب کا معنی ہے پیار کرنا، پسند کرنا، اس کو نگاہ محبت سے دیکھنا۔ اللہ کہتا ہے جن پیاروں کو میں پسند کرتا ہوں نا، ان کی صفت تمہیں پہلی بتا دوں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ فرماتا ہے میں بخیلوں کو پسند نہیں کرتا، میں رب ہمیشہ سخیوں کو پسند کرتا ہوں۔ یہ بات بڑی وسیع ہے، بڑی نفیس ہے، اس میں بڑی حکمتیں ہیں، بڑے راز ہیں، اس کو جوں جوں کھولو گے اس کا حسن بڑھتا جائے گا۔ اللہ کہہ رہا ہے، مولوی صاحب نہیں کہہ رہے۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، فرمایا اللہ ان کو پسند کرتا ہے جو چھپا کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دکھا کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک معنی اس کا اور بھی ہے، اکثر لوگ اس پر پوری طرح توجہ نہیں کرتے، سرا اور درا، سر اور در، یہ دو بڑے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ سر کا معنی ہے چھپا ہوا، درا کا معنی ہے ظاہر، یعنی چھپ کے بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور کھلم کھلا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اور ایک اس کا معنی اور بھی علماء محبت و تفسیر نے لکھا ہے، فرمایا جب وہ خوشحال ہوتے ہیں، فی السراء، جب وہ خوشحال ہوتے ہیں تب بھی خرچ کرتے ہیں، اور جب وہ تنگ دست ہوتے ہیں تب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، ہر حال میں خرچ کرتے ہیں، یعنی وہ مال بنانے میں زندگی نہیں گزارتے، مال لٹانے میں زندگی گزارتے۔ بہت بڑا چھاننا ہے، بہت بڑا میں سمجھتا ہوں ترازو ہے، اس پر تلیں تو بڑے بڑے نام جو ہیں وہ نیچے گزر جاتے ہیں۔ اللہ اپنے پیاروں کی نشانی بتا رہا ہے، میں مولویوں، شیخ الحدیثوں، شیخ القرآنوں کی نشانی نہیں بتا رہا۔ مولوی شوم بھی ہو سکتا ہے، شیخ الحدیث شوم بھی ہو سکتا ہے، شیخ القرآن شوم بھی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے جو میرا پیارا ہے نا، اس کی پہلی نشانی یہ ہے وہ شوم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کا پیارا اور اللہ کا محبوب اور اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو بخیلی میں زندگی نہیں گزارتا، سخاوت میں زندگی گزارتا۔ اللہ کے پیارے کی پہلی نشانی ہے سخاوت۔ کیا نشانی ہے؟ اس سے دو معنی سمجھ میں آ گئے نا، سخی اللہ کو پیارے ہیں اور شوم اللہ کو پیارے، شوم بخیل اللہ کو پیارے۔ ہم قاری محمد بخش صاحب کو کریمے کا شعر تو آتا ہوگا ماشاءاللہ، پہلی کتاب پڑھائی جاتی تھی، اب تو شاید چھوڑ دی گئی ہے تنظیم المدارس میں بھی۔ کریمہ یہ جب بندہ درس نظامی پڑھنے جاتا ہے نا تو پہلا قاعدہ ہے چھوٹا سا، فارسی کے اشعار ہیں بڑے خوبصورت، اس کے غالباً پہلا، مجھے حافظ ہوں نا مجھے صفحے یاد رہتے ہیں، پہلا صفحہ الٹاتے ہیں تو اگلے صفحے پر کو تیسری یا چوتھی لائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ بخیل اربود زاہد بحر و بر، بہشتی نباشد بحکم خبر، کہ حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ شوم بندہ سارے سمندروں پر بھی عبادت کرے اور ساری خشکیوں پر بھی عبادت کرے، تو میرے نبی کا فرمان ہے اس کی عبادت بھی اسے جنت میں نہیں لے جاتی، اس لیے کہ جنت میں وہ جائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا، اور اللہ کو بخیل کبھی پسند نہیں آتا، اللہ ہمیشہ سخیوں سے پیار فرمایا۔ تو
تو سخاوت جو ہے یہ اللہ کی پسندیدہ صفت ہے۔ سخاوت کیا ہے اللہ کی؟ اگر کسی بندے میں کوئی شومی ہے، بخیلی ہے، تو اس مسئلے کو یاد کرو۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں سنا رہا۔ سخاوت اللہ کی پسندیدہ صفت ہے، اور سخاوت کے پھر کئی باب ہیں، سخاوت کے کئی پہلو ہیں۔ ایک ہے مال کی سخاوت، ایک ہے علم کی سخاوت، ایک ہے عمل کی سخاوت، ایک ہے تبلیغ کی سخاوت۔ قبلہ سخاوت کا مطلب یہ ہے مما رزقناہم ينفقون۔ اب ایک بندے کے پاس 100 روپیہ ہے ہی نہیں تو وہ 100 تو نہیں خرچ کر سکے گا نا، سیدھی سی بات ہے۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے مال کی شرط نہیں لگائی، رزقناہم، اور میں نے تمہیں جو دیا ہے نا، جو دیا ہے، اگر میں نے تجھے الف پڑھنے کی نعمت عطا کی ہے نا تو وہی الف تو آگے پہنچا دے، تیرا نام پھر بھی سخیوں میں شامل ہو جائے۔ جو چیز تجھے اللہ نے دی ہے، رزقناہم، جو چیز ہم نے تجھے رزق کے طور پہ دے دی ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کو سانب کے نہ رکھ، اسے آگے کر دے، اسے پھیلا دے مخلوق خدا میں۔ تو جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو سنبھال کے لکا کے نہیں نہ رکھتا، چاہے وہ نعمت علم ہے، چاہے وہ نعمت کوئی نصیحت ہے، چاہے وہ نعمت رزق ہے، چاہے وہ نعمت روٹی ہے، چاہے وہ نعمت دال ہے، جو چھپا کے نہیں نہ رکھتا، اللہ کی دی ہوئی کو مخلوق خدا تک پہنچا دیتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ آگے خرچ کر دینا، آگے پہنچا دینا، یہ اسے میرے پیاروں کی صفت، میرے پیاروں کی فہرست میں ڈلوا دیتا۔ اور یہاں پر میں یہ جملہ کہتے ہوئے بڑا ذوق لوں گا، بڑا مزہ لوں گا کہ جو جتنا آگے پھیلاتا ہے نا وہ اتنا اللہ کو پیارا ہوتا جاتا ہے۔ جو جتنا مخلوق خدا میں تقسیم کرتا ہے نا وہ اتنا اللہ کو۔ روٹی روزی کے بارے میں بھی بات کر لیں تو شہنشاہ بغداد حضور غوث الثقلین، ولایت کے تاجدار، طریقت کے تاجدار، غوثیت کے تاجدار، قطبیت کے تاجدار، آپ ارشاد فرماتے ہیں، یہ جملہ آپ کا ہے، میں امانتاً آپ تک پہنچا رہا ہوں، ہر بندہ اس کو دل کی تختی پر قرآن کی اس روشنی میں لکھے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں میں نے خدا کو راضی کرنے کے جتنے بھی طریقے پڑھے، سنے یا عمل کیے ہیں، ان میں مخلوق خدا کو روٹی کھلانے سے زیادہ کامیاب طریقہ عبد القادر جیلانی نے نہ کوئی پڑھا ہے نہ کوئی سنا ہے۔ مخلوق خدا کو روٹی کھلانا یہ وہ طریقہ ہے جو سب سے زیادہ جلدی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ اللہ راضی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ مخلوق خدا کو روٹی کھلانا، انسان کو کھلا بہت بہتر ہے، اشرف المخلوقات ہے۔ پھر چرند ہیں، پرند ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اکثر فقیروں کے ڈیروں پہ جو پرندے ہیں نا وہ بھی ڈیرے لگا لیتے ہیں، کبوتراں دا ڈیرا اکثر ہوتا ہے، اسی طرح اور اڑنے والے پرندوں کا ڈیرا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ کہ وہاں سے انہیں کچھ نہ کچھ مل جاتا ہے، وہ آتے ہیں۔ یعنی فقیر کا ڈیرا سخاوت کی علامت ہوتا ہے، وہ زندہ ہو تب بھی کھلانے کا کام کرتا ہے، وہ چلا جائے تب بھی کھلانے کا کام کرتا ہے۔ اب جو جتنا تقسیم کرتا ہے نا اتنا زیادہ اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جو جتنا زیادہ سخی ہوتا ہے نا اللہ اس سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ اس پر میں حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے سنن ابی داؤد میں سے ایک حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کو سب سے زیادہ پیارا وہ ہے جو سب سے زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ پہلی صفت ہی ہے الذین ينفقون اموالہم باللیل والنہار الذین ينفقون فی السراء والضراء۔ اللہ کو زیادہ پیارا وہ ہے جو سب سے زیادہ سخاوت کرتا ہے۔ اب ابی داؤد شریف ہے، سرکار نے صحابہ کے بھرے مجمع میں کہا حال تدرون اجود وجودن، اور تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کے مجمع میں صحیح حدیث پڑھ رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے سب سے بڑا سخی کون ہے؟ صحابہ کمال عقیدہ تھا، کمال نظریہ تھا، اور اتنا حسن والا نظریہ تھا کہ جو چیز جانتے بھی ہوتے وہ بھی جواب نہیں دیتے تھے، کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے۔ یعنی تیرے ہوتے ہوئے ہم جواب دیں؟ وہ بڑا خوبصورت شعر ہے نا دیوانے دا، تیرے ہوندیاں سوندیاں سو رب دی، ہوواں میں مجرم جے میں ہوواں،
جب تو ہے تو پھر میں کیسا؟ یا رسول اللہ جب آپ ہیں تو ہم کون ہوتے ہیں جواب دینے والے؟ چاہے 1000 دفعہ بات کا پتہ ہو۔ صحابہ نے عرض کی، یا سرکار نے فرمایا حل تدرون، اور جانتے ہو سارے نہ بڑا سخی کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں، آپ بہتر، حالانکہ پتہ تو یقیناً ہوگا، آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار کا جواب سنو، سرکار نے فرمایا اللہ اجود وجوداً، اللہ سب سے بڑا سخی ہے۔ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا سخی کون ہے؟ ہر سخی دیکھ کے دیتا ہے، یہ مجھے مانتا ہے میں دوں گا، نہیں مانتا نہیں دوں گا۔ اللہ وہ سخی ہے جو نہیں مانتے انہیں زیادہ دیتا ہے، انہیں زیادہ دیتا ہے۔ اتنا بڑا سخی اور کون ہوگا جو نہیں مانتے؟ یاد رکھیں میرے آقا کریم کا فرمان ہے، مال میں دولت میں قیامت تک کافر مسلمان سے زیادہ ہوگا۔ کافر کے پاس دولت ہمیشہ زیادہ ہوگی، انما یرید اللہ ان یعذبہم بہا، اس لیے کہ یہ دولت انہیں انعام کے طور پر نہیں ملی ہوئی، یہ دولت انہیں عذاب کے ذریعے کے طور پر ملی ہوئی ہے۔ تو دولت مال تو کافروں کے پاس زیادہ ہوگا۔ اب اللہ بہت بڑا سخی ہے۔ اس سے اگلا جملہ سنیں اور میری تقریر پوری طرح کھل کے سامنے آ جائے۔ حضور نے فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے، ثم انا اجود بنی آدم، فرمایا اللہ سب سے بڑا سخی ہے، پھر اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی اللہ نے زہرا پاک خوب کی پہلی صفت کیا ہے؟ سخاوت۔ پہلا صفت کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بطور خاندان، سارے خاندان اللہ نے بنائے، لیکن اللہ فرماتا ہے بطور خاندان مجھے اپنے حبیب کا خاندان سب سے پیارا ہے۔ آل بیت اطہار اللہ کو بطور خاندان، بطور نسل اللہ کو سب سے پیاری ہے۔ مخلوق تو ساری اللہ کی ہے، مومن پیارے ہیں، لیکن حضور کی نسل کے لیے اللہ کہتا ہے یہ مجھے سب سے پیارے ہیں۔ اس لیے میں گارنٹی کے ساتھ ایک جملہ دے رہا ہوں، اور یہ بات دل کی تختی پہ لکھیں، یہ صوفیاء کی زبان ہے، یہ اولیاء کی زبان ہے، میں امانت پہنچا رہا ہوں۔ فرماتے ہیں جو سچا سید ہوگا نا، اس کی پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ سخی ہوگا۔ سچا سید ہوگا نا جڑا نانکیو دادکیو ستھرا ہوئے، وچ روڑے نہ پہ گئے ہون، رڑے نہ بن گئے ہون۔ پتہ ہے نا رڑے پہ جان تے نانکیاں رگاں مڑ اکی وچ آ جاندیاں، مڑ مسئلے خراب ہو جاندے، گھوڑیا منصفہ رگ نانے ہری بھی آ جاندی ہے۔ حضرت صوفیاء کا یہ مشرب ہے، یہ صوفیاء کا مسلک ہے، صوفیاء کا یہ پیغام ہے کہ جو سچا سید ہوگا، یعنی خاندان رسول میں سے ہوگا، کیونکہ اللہ کو یہ خاندان پسند ہے، لہذا اللہ نے اس خاندان کو پہلی صفت یہ دی ہے کہ سید بخیل نہیں ہو سکتا، سید ہمیشہ سخی ہوا کرے گا۔ رڑا کی نہیں بڑھ جاوے تو دے اثر تے پھر دس دے رہن دے نا، جیڑا ستھرا ہے نا، جیڑا نسب و حسب و ستھرا ہے، جیڑا نانکیو دادکیو ستھرا ہے، وہ سید سخی ہوگا۔ تو قبلہ اللہ کو پسند کیا ہے؟ سخاوت۔ کیا پسند ہے؟ اللہ کو بخیلی پسند، اللہ کو شومی پسند، اللہ کو کنجوس ہونا پسند، نہ کنجوسی پسند ہے نہ کنجوس بندہ پسند ہے۔ اور میں یہ ذمہ داری سے جملہ دے سکتا ہوں، جناب ابو بکر صدیق پاک سے لے کے قیامت تک آنے والا ہر درویش، ہر ولی جو سچا ہے، جسے مریدوں نے ولی نہیں بنایا، جسے میڈیا نے ولی نہیں بنایا، جسے اشتہاروں نے ولی نہیں بنایا، رب نے ولی بنایا ہے، جو سچا ولی ہے، اس کے ڈیرے پہ جا کے دیکھ، وہ زندہ رہا ہے تب بھی سخاوت کی مثال رہا ہے، وہ قبر میں چلا گیا ہے تب بھی سخاوت کی مثال بنا۔
ولی چونکہ اللہ کو پیارا ہوتا ہے، اور اللہ کو پیاروں کی پہلی صفت کیا ہے؟ سخاوت۔ کیا صفت ہے؟ تو آج سے یہ ارادہ کر لیں، یہ ذہن بنا لیں، اس آیت کا لنگر لے کے جائیں کہ جتنے جوگے ہیں، جس قابل ہیں، جو قابلیت اللہ نے دے رکھی ہے، اس میں بخیلی نہیں کرنی ہے، اس میں سخاوت کرنی ہے۔ اولیاء کے سردار فرماتے ہیں تو دینا سیکھ، تو دینا سیکھ۔ توجہ کے ساتھ یہ جملہ سننے والا ہے، تو دینا سیکھ، ابھی تیرے ہاتھ سے گیا نہیں ہوگا کہ دینے والا پہلے تجھے عطا فرما دے۔ یہ دین دی ہمت ہی نہیں ہوندی، یہ اٹکڑی نہیں ہوندی، جی آ جاوے تو ادھے جیڑا سودا ہی اور جانتے کوئی نہیں، ادھے جیڑا سباب بھی اور جانتے کوئی نہیں۔ اور بڑا خوبصورت حدیث پاک کا جملہ ہے، حضرت اسماء ہیں، یہ بھی جناب ابو بکر صدیق کی بیٹی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ کی بہن ہیں، اور انہیں یہ شرف حاصل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت والی سفر میں غار میں تھے نا، تو یہ پاک بی بی بکریاں چرانے کے بہانے حضور کی روٹی مکے سے پکا کے لے کے آیا کرتی تھی۔ اسماء بنت ابو بکر صدیق بہت بڑی شان کی مالکہ ہیں، بڑی عزت کی مالکہ ہیں، بڑی شان کی مالکہ ہیں۔ چھوٹی بچی تھی نا تو کوئی انہیں چیک نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بی بی کیسے جا رہی ہے، بکریوں کے پیچھے ہونا، روٹی اس میں ڈانپی ہونی اور غار تک پہنچانی، جہاں آقا بھی تشریف فرماتے، جناب ابو بکر صدیق بھی تشریف فرماتے۔ جناب اسماء یہ جناب صدیق اکبر پاک کی بیٹی ہیں۔ آپ اس حدیث کے حوالے سے بیان فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم فرمایا، اے اسماء، اللہ کے راستے میں خرچ کر اور گنتی نہ کر۔ لا توسی، عجیب لفظ ہے، بڑے سمجھنے والے۔ فرمایا اے اسماء، اللہ کے راستے میں خرچ کر اور گنتی نہ کر۔ گنتی حساب نہ کر، شمار کر کے نہ کر۔ یا رسول اللہ ہوگا کیا؟ فرمایا جب تیرے پاس ہے گنتی کا مال، تیرے پاس ہے گنتی کا مال، جب تو گنتی کے مال میں گنتی نہ کر کے اللہ کے راہ میں خرچ کرے گی تو اللہ کے پاس تو گنتی کا مال ہے ہی نہیں۔ جس ویلے تیرے کو تھوڑا ہے تے تو تھوڑے چو خرچ کرن لگیا حساب نہ کر سے نا، تے میں رسول پہ وعدہ کرنا جس ویلے تو تھوڑے چو خرچ کرن لگیا حساب نہیں کرنا، اس باڑے چو خرچ کرن لگیا کیویں حساب کر۔ تو بغیر حساب کے خرچ کر، اللہ تجھے بغیر حساب عطا فرمائے گا۔ اور میرے آقا کریم کا فرمان ہے، جب کوئی مومن بندہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے نا تو اللہ کریم فوراً ایک فرشتہ زمین پہ نازل فرماتا ہے، اور اس فرشتے کے ذمہ یہ ہوتا ہے کہ تو جا اور قیامت کے دن تک یہ دعا کرتا رہے کہ یا اللہ، یہ جس نے تیری رضا کے لیے سخاوت کی ہے نا، تو اس کو اس کے خرچ کیے ہوئے سے بہتر عطا فرما، تو اس کو اس کے خرچ کیے ہوئے سے بہتر عطا فرما۔ میں کل ہی کہیں پڑھ رہا تھا کہ جناب رابعہ بصریہ کے ہاں کچھ مہمان آئے، اللہ کے نیک بندے آئے، تو انہوں نے کہا جی ہمیں کھانا ہے، کچھ کوئی خدمت کی جائے۔ تو گھر میں ایک ہی روٹی تھی، بندے کوئی 7-8 تھے یا 6 تھے، تو وہ پریشان ہو گئی کہ ایک روٹی 7-8 بندوں کو میں کیسے کھلاؤں۔ تو ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ دروازے پہ کسی فقیر نے صدا لگائی کہ اللہ کی رضا کے لیے دے دو۔ بی بی جی نے خادمہ کو حکم دیا کہ وہ جو ایک روٹی پڑی ہے نا وہ اسے دے دو۔ بندے مہمان گھر آئے بیٹھے ہیں، ایک روٹی پاس ہے، وہ بھی فقیر کو دے دی۔ اچھا جی، ابھی منٹ چند ہی گزرے ہیں کہ پھر دروازے پہ کوئی بندہ آیا، خادمہ حاضر ہوتی جی بندہ آیا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے، اس کے ہاتھ میں ٹرے ایسی آنے وہ تشت ہے اور اس میں 3 روٹیاں ہیں اور سالن ہے۔ بی بی صاحبہ نے اس خادمہ کو فرمایا اس بندے کو کہہ دے تو غلط پتے پہ آ گیا ہے، تو غلط پتے پہ آ گیا، اس سے ہمارے گھر نہیں آنا تھا، اسے کسی اور کے گھر جانا تھا، اسے واپس کر دے۔ خیر بی بی کی بات سن کے خادمہ چلی گئی اور جا کے کہتی ہے جی بی بی صاحبہ فرماتی ہے یہ لنگر ہمارا نہیں ہے، تو کسی غلط پتے پہ آ گیا ہے، جا تو اپنا پتہ ڈھونڈ، جس کی طرف تجھے جانا وہ چلا گیا جی۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک اور آیا اور وہ بی بی خادمہ جو ہے وہ جا کے عرض کرتی ہے جناب ایک اور آیا ہے، ٹرے اس نے بنایا اور اس میں 5 روٹیاں ہیں، 5 بندوں کا کھانا ہے، تو 5 روٹیاں ہیں۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا اس کو بھی جا کے کہہ کہ تجھے کہیں اور جانا تھا، ادھر تیرا آنا بنتا نہیں ہے، تو چلا جا جہاں تیرا
کوئی پتہ ہے اپنا پتہ ڈھونڈ اور وہاں جا کے پہنچ. خیر وہ بھی چلی گیا. وہ بھی پریشان ہے کہ مہمان گھر پر ہیں, 2 بندے روٹی لے کے آئے ہیں, بی بی صاحبہ قبول نہیں فرما رہی, کہتی ہیں یہ پتے پہ نہیں آنا تھا, تو نے کہیں اور جانا تھا. وہ چلے جاتے ہیں. ابھی چند منٹ ہی گزرے, وہ جانے اور وہ جانے نا. وہ دعا جو منگوا رہا ہے, یا اللہ اسے اس کے بہتر عطا فرما. من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. آخر میں تیسرا بندہ آتا ہے, دروازہ زور سے کھٹکھٹاتا ہے. وہ خادمہ جاتی ہے, کیا ہے؟ وہ کہتا ہے جی یہ 11 بندوں کی روٹی ہے. کتنے بندوں کی روٹی ہے؟ اور بی بی صاحبہ کو کہو یہ قبول فرمائیں. جب وہ واپس جاتی ہے تو بی بی صاحبہ خدمت میں عرض کرتی, جناب بندہ آیا ہے, تشت اس کے پاس ہے, 11 بندوں کی روٹی لے کے آیا ہے. بی بی صاحبہ مسکرا پڑی, فرما ہاں یہ صحیح پتے پہ آیا ہے, یہ صحیح پتے پہ آیا ہے, اس کی روٹی قبول کر لو. وہ خاتمہ پوچھتی, حضرت وہ پہلا بھی تو ادھر ہی آیا تھا, دوسرا بھی ادھر ہی آیا تھا, اس کو آپ نے واپس بھیج دیا, اور یہ 11 روٹیوں والے کو کہا یہ صحیح پتے پہ آئے. فرمایا مجھے میرے رب پہ یقین ہے, میرے رب نے کہا ہوا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. جو اس کی رضا کے لیے 1 گنا خرچ کرتا ہے نا, اللہ اسے 3 گنا یا 5 گنا نہیں, اللہ اسے 10 گنا بڑھا کے عطا کرتا ہے. میں نے 1 روٹی دی تھی نہ 3 میری بنتی تھی نہ 5 میری بنتی تھی, 10 گنا بنتا ہی تب تھا جب 11 روٹیاں لے کے آتا. وہ پہلے سارے غلط پتے پہ آئے ہوئے تھے, یہ صحیح پتے پہ آیا ہوا ہے. تو قبلہ یہ ہماری بھول ہوتی ہے, ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کہ خرچ کر دیا تو ختم ہو گیا. نہیں, وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ. قبلہ وہ ضائع نہیں کیا, بچہ ہی وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. بچت ہی اسی کی ہوئی ہے, تم نے سنبھالا ہی وہ ہے, سیو ہی وہ کیا ہے, سیف ہی وہی ہوا ہے جو خرچ ہو گیا ہے. جو سنبھال کے رکھا ہوا ہے یہ تو نے اپنے لیے حساب کا سامان رکھا ہوا ہے. ہو سکتا ہے بچے تیرے ضائع کر دیں, اڑا دیں, اب موج بچے کریں گے, سزا تجھے بھگتنی پڑے گی. تو اللہ کی رضا کے لیے انفاق کرنا یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ کہتا ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء, کہ لوگوں مجھے جو پسند ہے نا وہ مال بچانے والے لوگ پسند نہیں, مال لٹانے والے لوگ پسند. یہی وجہ ہے, امام حسن کی سیرت دیکھو, مال لٹانے والے. امام حسین کا کردار دیکھو, مال لٹانے والے. ارے یہ دنیا دار کا جذبہ ہے پیسہ کمانا. قلندر دونوں ہاتھوں سے لٹا کر رقص کرتا ہے. انہیں دے کے خوشی ہوتی ہے, انہیں خرچ کر کے خوشی ہوتی ہے. خدا کی قسم جب یہ جذبہ انسان کے دل میں آتا ہے نا کہ یہ میں نے خرچ کر دیا, اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر دیا, مخلوق خدا کی خدمت کے لیے خرچ کر دیا, اور جب وہ اس پر خوشی محسوس کرتا ہے خرچ کرنے میں, یہ جگ ورتی نہیں, میں ہڈ ورتی عرض کر رہا ہوں, خدا کی قسم نہ کوئی حساب رہتا ہے نہ کوئی کتاب رہتا ہے. اللہ کریم پسند فرماتا ہے, اور جب وہ پسند کر لے تو پھر باقی کیا رہ جاتا ہے. یہ اپنے چھوٹے سے چھوٹے طریقے سے, زیادہ نہیں, زیادہ کو نہیں کھلا سکتے, 1 بندے کو کھلا دو یار, کسی 1 غریب مستحق کو روٹی کھلا دو, کسی جانور کو کھلا دو, کم از کم دینا سیکھو ضرور, آگے پھیلانا سیکھو ضرور. اگر آگے پھیلانا سیکھ جاؤ گے نا تو ادھر سے وافر انداز میں آنا شروع ہو جائے گا. اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے. میں نے جو گزارشات کی, انسان ہونے کے ناطے بہت سی غلطیاں کی ہوں گی, مالک معافیاں نصیب فرمائے. صفوں کے مطابق صفیں بنا لیں, جن دوستوں نے سنتیں ادا نہیں کی وہ سنتیں بھی ادا.